کلام مقدس کو کھولیے گا، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 28واں باب۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ آپ کھولیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 28واں باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت کلام مقدس میں سے پڑھیے گا۔ تلاوت سماعت فرمائیے۔ لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے، تم تھکے ماندوں کو آرام دو، اور یہ تازگی ہے، پر وہ شنوا نہ ہوئے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے اور قبول جن پر خداوند کی برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ تھینک یو لارڈ، ہاللیلویا۔ میں رات کو بائبل پڑھ رہا تھا، 1 بجے کا ٹائم تھا، تو کچھ باتیں میرے اندر چند دنوں سے گردش کر رہی تھی۔ گرمی بڑی پڑ رہی تھی اور لوگ گرمی کے لیے بڑے کمنٹس اور بڑی باتیں لوگ اپنے فیس بک پر اور گرمی کے ٹک ٹاکس بنا کر لوگ ایک دوسرے کو بھیج رہے تھے۔ تو رات جب میں زبور نمبر 74 میں پڑھ رہا تھا تو زبور 74 میں ایک ورڈس میرے سامنے آئی اور لکھا تھا گرمی اور سردی کے موسم تو ہی نے بنائے۔ کیا مسئلہ؟ گرمی اور سردی کے موسم کیا ہے؟ تو پھر میں نے چند لمحے کے لیے گرمی کے لیے شکر گزاری شروع کر دی۔ کچھ لوگ گرمی کے لیے کڑ رہے تھے، بڑبڑا رہے ہیں، آج اتنا ٹیمپریچر ہو رہا ہے، آج اتنا ہو گیا۔ تو پھر چند لمحات میں خدا نے مجھے ایک بات سکھائی، حالات کتنے ہی گرم کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی گرم کیوں نہ ہو، مزاج کتنے کیوں ہی گرم نہ ہو، میں نے کیا بولا، حالات کتنے ہی، موسم کتنے ہی گرم کیوں نہ ہو، مزاج کتنے گرم کیوں نہ ہو۔ زبور میں اس نے بات لکھی اپنی زبور میں، داؤد کہتا ہے میں آتش مزاج لوگوں میں بستا ہوں۔ تو بھائی جیسے بھی حالات ہیں، مزاج گرم ہے، موسم گرم ہے، حالات گرم ہیں، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں جسٹ خدا کی شکرگزاری کریں۔ ہاللیلویا۔ اور میں نے اسی وقت 1 بجے تھا، میں نے اس ورس کو اپنے فیس بک کی آئی ڈی پر میں نے اس کو اپلوڈ کیا کہ ہمیں تمام حالاتوں میں اگر چاہتے ہیں کہ ہم ریلیکس ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہم مطمئن ہو جائیں، ہم ریلیکسیشن پائیں، ہم تازگی پائیں، تو ضروری یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں شکر گزاری کرنی ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، 2 ہفتوں سے ہم غیر زبانوں کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، اور آج یہ آخری غیر زبانوں کے میسج کا پارٹ ہوگا۔ ہم نے گزشتہ 2 ہفتوں میں یہ باتیں سیکھی ہیں کہ غیر زبانوں میں دعا یہ آپ کی پرسنل روحانی ترقی ہے، غیر زبانوں میں دعا یہ روح میں دعا مانگنا ہے، غیر زبانوں میں دعا یہ خدا سے براہ راست رابطہ کرنا ہے، غیر زبانوں میں دعا جو ہے اس کے ذریعے سے آپ بھید کی باتیں کرتے ہیں، اور غیر زبانوں میں دعا جو ہے آپ ابلیس کے اڈوں پر موو کرتے ہیں، آپ اس کے تمام سیکرٹ جو اس کے بندھن ہے، اس کے پیارے آپ ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ کافی ہزاروں سال پہلے یسایہ نبی نے بھی غیر زبانوں کے تعلق سے نبوت کی، اور یہ نبوت جو ہے براہ راست غیر زبانوں کے بارے میں ہی ہے۔ نبی نے کہا لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کیا کرے گا؟
کیسے کلام کرے گا؟ بیگانہ لبوں اور اجنبی. اب آگے سن، جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے. ہاللیلویا. یعنی کہ جن کو اس نے کیا کہا؟ جن کو اس نے فرمایا یہ کیا ہے؟ غیر زبان. دس از ریسٹ. یعنی غیر زبانوں میں دعا جو ہے اس کو آرام کہا گیا ہے. آج آپ دیکھیے گا ہر بندہ آپ کو تھکا ہوا ملے گا. اب یہ جو غیر زبانوں کی دعا ہے یہ دو طرف سے آپ کو آرام دے گی. آپ کو فزیکلی بھی ریلیکس کرے گی اور آپ کو روحانی طور سے بھی ریلیکس کرے گی. بے شمار لوگ آپ کو اس وقت دنیا میں اداسی کا شکار ملے گی. ڈپریشن میں، ڈپریشن، اداسی، فکر، مایوسی، تھکاوٹ، بوریت. کئی لوگ کہتے ہیں بور ہونے چلیے کہتے ہیں نہرے. آج کل ایسا ہوتا ہے چلیے کہیں پر دوانا کھانے. میں وہ کسی خادم نے کہا غیر زبانوں میں دعا آپ کی بوریت کا علاج ہے. اگر آپ اپنے گھر میں بور ہو رہے ہیں، آپ کہیں پر بور ہو رہے ہیں، آپ اپنے دفتر میں ہیں، اپنے کالج میں، اور آپ فیل کر رہے ہیں کہ میں بور ہو رہا ہوں، یا آپ مایوسی کا شکار ہیں، یا آپ کو پر اداسی کا حملہ ہو گیا، تو فوراً کیا کرنا شروع کر دیں؟ تم اس میں دعا مانگنا شروع کر دیں. کیا لکھا ہے؟ جن کو اس نے فرمایا یہ کیا ہے جی؟ یہ سارے بولیے کیا ہے؟ آرام ہے. جب آپ کو اپنی زندگی میں بے چینی فیل ہو، خوف محسوس ہو، ڈر محسوس ہو، بے سکونی ہو، یا آپ کا حوصلہ ٹوٹ رہا ہو، فوراً کیا کرنا شروع کر دیں؟ غیر زبانوں میں دعا شروع کر دیں. اور بائبل مقدس میں عیسیٰ نبی کے صفا میں بس لکھی ہوئی تھی کہ وہ تھکے ماندے. نکالے کے سوالے کو نکالے عیسیٰ نبی کا صفا، اس کا 40واں باب کھولی میرے ساتھ. اور یہاں پر سنیے گا خدا اپنے کلام میں کیا بیان کرتا ہے. یہ سایہ 40واں باب 29ویں آیت کا پڑھے گا لکھا ہے. جی پڑھیے گا. وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا. سنیے، وہ تھکے ہوئے کو کیا کرتا ہے جی؟ سارے بولے کیا کرتا ہے؟ وہ تھکے ہوئے کو. جب آپ اپنے اندر روحانی طور سے تھک جائیں، آپ اپنے بدن سے لڑتے لڑتے تھک جائیں، آپ غربت سے لڑتے لڑتے تھک جائیں، آپ دنیا سے، آپ شیطان سے، آپ بدلوں سے لڑتے لڑتے تھک جائیں، تو پھر ایک زندگی میں عمل شروع کر دیں. کیا؟ اندر شمارا بھائی ہمتا ویلا کتارا بہندوری بیشا کرا بابارا ادریم مارا بابا بابا نمارا کا دینا بابا بابا. آپ فیل کریں کہ آپ جیسے وارم اپ ہو رہے ہیں. ہاللیلویا. کیا ہو رہے ہیں؟ آپ تازہ ہو رہے ہیں. آپ کے اندر دوبارہ سے قوت. جب آپ غور کیجیے کہ لمحہ کے لیے جب ایک بندہ سارا دن کام کرتا ہے، صبح 8 بجے جاتا ہے ڈیوٹی پر اور شام کو واپس آتے ہیں ایڈر صاحب 6 بجے. ایسا آپ کیا ہوتے ہیں؟ تھک جاتے ہو. تو اب آپ کا دل کیا کر رہا ہے؟ اب دل کر رہا ہے ایڈر صاحب کا کہ اب مجھے کیا کرنی چاہیے؟ اب مجھے ریسٹ کرنی چاہیے. جب ایڈر صاحب رات کو سو جاتے ہیں، غور کیجیے گا، ایک بندہ پورے دن کا تھکا ہوا ہے، اب اس کی باڈی کہہ رہی ہے تجھے ریسٹ چاہیے، آرام کر. جیسے ایڈر صاحب 4 بجے پر سوتے ہیں، صبح جب 5 بجے اٹھتے ہیں، باڈی میں تھکاوٹ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. آپ کو بھی تجربہ ہوتی ہے. کوئی ہوتا ہے آرام کرنا ہے، میں اٹھ کے بھی تھک گیا. بیسیکلی نیند میں ایسی کشش ہے، ایسی قدرت ہے، ایسی خدا نے کوالٹی رکھی ہے کہ نیند آپ کو دوبارہ سے ریسٹور کر دیتی ہے، آپ کو دوبارہ سے ریفریش کر دیتی ہے، آپ کو دوبارہ سے تازہ کرتی ہے. اور یہی بات یہاں پر ہوئی ہے. جن کو اس نے فرمایا یہ کیا ہے؟ آپ یہ فیل کریں میں فزیکلی بھی تھکا ہوا ہوں، میں روحانی بھی تھک گیا ہوں، تو اپنی زندگی میں غیر زبانوں میں
دعا کو اپنا ایک اہم حصہ بنائے. اور لکھا ہے وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتواں کی توانائی کو. نوجوان بھی تھک جائیں گے, مادہ ہوں گے, سورما بالکل گر جائیں گے, لیکن خداوند کا انتظار کیا لکھا ہے کرنے والے کیا کریں گے اثر نو. خدا کا انتظار کرنے والے جو دعا میں بیٹھ جاتے ہیں, جو دعا میں دل جھک جاتے ہیں, اور اب ان کی زندگی کا ایک ہی کام ہے, مجھے طنز میں دعا کرنی ہے. آپ ایک گھنٹہ خیر زور میں دعا کر کے اٹھیں, آپ اپنے بدن کے اندر عجیب سی آپ ہلکا پن فیل کریں گے. اور ایک اور بات دیکھیے گا, آج کا انسان جو ہے نا مینٹلی بڑا تھک گیا ہوا, اس کا مائنڈ بھی تھک گیا ہوا. یہاں تک کہ کچھ ایسے اسکالر ہیں یا موٹیویشن اسپیکر ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کا مائنڈ پتہ ہے کب ایکٹیو ہوتا ہے, جب اپنے مائنڈ کو آپ ریسٹ دیتے ہیں. یہ آپ کبھی ریسرچ کر کے دیکھیے گا. ہمارا بدن تو سویا ہوتا ہے, بعض دفعہ چرچ میں بیٹھنے کے بعد ذہن پھر بھی گھوم رہا ہوتا ہے. اپنے مائنڈ کو ریسٹ کرنے دے. جب آپ کا مائنڈ ریسٹ کرے گا نا, پھر آپ کے مائنڈ میں نئی تخلیقات, نئی خیالات, نئی تخلیق, نئی سوچ. اور آپ تجربہ کر کے دیکھیے, ریسرچ کر کے دیکھیے, جتنی بھی نئی ایجادات ہوئی ہے نا, وہ مائنڈ کو ریسٹ دینے سے ہوئی ہے. ہم مائنڈ کو ریسٹ نہیں دیتے, ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے, ہر وقت 24 گھنٹے اعتبار سے بیٹھے ایتھری کو سوچی گیا. آپ کام پر ہیں, گھر میں ہیں, سفر میں ہیں, کہتے ہوتا کیا آپ گاڑی پر بیٹھے کچھ سوچنے ہوتے ہو, تو جانا آپ نے ہوتا ہے آٹے تے میں کہتے کتنے پڑا اب بڑا بات بولو میں وقت بھی کیا. جب آپ کچھ سوچ رہے تو کچھ سوچ رہو تو گڈی کی اور بائک پر جاتی ہے. کئی دفعہ جب آپ سوچ میں پڑے ہیں, رکھنی چاہوں دیے تو رکھی کر آٹا نہ لگ پڑے, میں چاہوں کرتے ہیں. کیوں؟ آپ کا مائنڈ جو ہے ریسٹ نہیں کر رہا. تو مائنڈ کو ریسٹ کرانے کا طریقہ ہے, نکالیے میرے ساتھ, نکالیں گے پہلا گرنتھیوں نکالیے گا 14واں باب. ذرا پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے. 14ویں آیت, 14واں باب 14ویں آیت, پہلا گرنتھیوں پڑھیے گا. اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں جی تو میری روح تو دعا کرتی ہے, جی, مگر میری عقل بیکار ہے. شکریہ. کیا لکھا ہے, جب میں بیگانہ زبان میں دعا کروں گا میری روح تو کیا کرے گی, پر عقل کیا ہے, عقل کو بھی تو ریسٹ کراؤ نا. دس از ریسٹ. جب آپ غیر زبان میں دعا کریں گے, اس کا مطلب ہے آپ اپنی عقل کو کہہ رہے ہیں وہ تو کی کر تو بڑا چلی ہے, تو بڑا چلایا سکیما چھے, پلاننگا چھے, چاپلوسیاں چھے, ترکوئی دے ویچے, جھوٹ ویچے, تو ریسٹ کرتا اور منو روح جنرا موو کر دے. ہاللیلویہ. میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں, ذرا نکالیے گا میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا زبور کی کتاب, سوری ایک سال کی کتاب میں سے, ایک سال کی کتاب کھولیے گا اور سنیے یہاں پر کیا لکھا ہے. 16ویں باب کی 27ویں آیت, ایک سال 16واں باب 27ویں آیت میں ایک ورس پڑھیے کیا لکھا ہے. جی, خبیث آدمی شرارت کو کھود کر نکالتا ہے. خبیث آدمی شرارت کو کیسے کاٹتا ہے, کھود کر نکالتا ہے. ایسا سننا کیسے کاٹتا ہے, اور دبی ہوئی ہے ان سبوں گڑے مردے اکھاڑے گا. اگے نہ پڑھ کے لکھا ہے, اور اس کے لبوں میں گویا جلانے والی آگ ہے. اس کے لبوں میں کیا ہے, جلانے والی کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے منہ کو اپنی لینگویج میں یوز کریں گے تو کیا لکھا ہے, اس کے لبوں میں گویا جلانے والی. اگر آپ اپنے
یوز کریں گے, اپنی لینگویج یوز کریں گے, آگ لگائے گی, جلائے گی, تکلیف دے گی, کٹ لگائے گی, لیکن جب روح کی زبان کو پرمیشن دیں گے وہ روح میں آگ لگائے گی, وہ روحانی طور سے کٹ لگائے گی, روحانی عالم میں جا کے تبدیلیاں لائے گی. لیکن ہوتا کیا ہے, ہم اپنی زبان اتنی یوز کرتے ہیں کہ روح دی کتے چاہ کے بس آئیں پانی مڑا بار میں تو بات تھا, لیکن جو مٹیاں چار بیگن دو گھنٹے نہیں تھک دیا, حوالہ میں پڑھیے گا, لکھا ہے 18واں باب 20ویں آیت, ذرا پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے جی. آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھر, آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے کیا لکھا ہے, اور یہاں پر بھرنے کا ترجمہ لکھا ہے سیٹسفائنگ, مطمئن, یعنی آدمی کی منہ کی باتیں اس کو مطمئن کرتی ہیں, اس کو ریلیکس کرتی ہیں, اس کو آرام دے گی. آگے, اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے. سنو سنو, اپنے لبوں کی کیا لکھا ہے پیداوار. کسی کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں پیداوار کا مطلب ہے جب ایک کسان کھیت میں بیج پھینکے اور اس کے بعد ویٹ کرے گا کہ اب یہ بیج مجھے کیا دے گی, پیداوار. پیداوار کا مطلب ہوتا ہے انکریز, بڑھنا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر پیداوار آئے, آپ کی زندگی کے اندر اطمینان آئے, سکون آئے, برکت آئے, مطمئن ہو. زبان کنٹرول کرنا چاہیے. میں سوچ رہا تھا عید پینتیکوس کے دن غیر زبانیں ہی کیوں آئے, اکھاں کیوں نہیں آئی, ہے نا, کیوں تو دل کیوں نہیں آیا. اور یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ نے دیکھا آپ کے سر میں 7 در ہیں. کتنے در میں بڑا بڑے سر میں در کسے کہتے ہیں, دروازے. آپ کے اس سر میں 7 دروازے ہیں. سنیے گا, 1 2 کتنے ہو گئے, 1 3 5. اس کا مطلب حیران کن بات ہے, اکھاں بھی 2, کان بھی 2, نتنے بھی 2, تے منہ انہیں کہ ایک بھی ساملو بڑی گا. اس نے منہ 2 کیوں نہیں بنائے, اکھاں بھی کنیاں, کان, نتنے, تے منہ. انہیں پتہ ہی کہ کسا بھیجا ہے, ایک بھی ساملو. اس کا مطلب یہ ہے خدا نے آپ کے سامنے 7 دروازے بنائے ہیں, تو خدا نے 7 دروازوں میں آنکھیں نہیں بھیجی, نظریں نہیں بھیجے, کان نہیں بھیجے, اس نے زبان بھیجی ہے. کیوں؟ نکالے حوالہ یعقوب کے خط میں سے اور پڑھتے ہیں کیا وجہ تھی کہ خدائے قدوس نے اپنے لوگوں کے لیے آسمانوں سے زبانوں کا انتخاب کیوں کیا. یعقوب کا خط اس کا 3 باب اور اب پڑھتے ہیں اس کی 3 آیت. کیا لکھا ہے, جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام لگاتے تھے, دوسری ایسے, اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر کیا کرتے ہیں جی, خطا کرتے ہیں. آگے, کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. کامل شخص کون ہے, کیا لکھا ہے, کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. آگے پڑھیے, وہ سارے بدن کو بھی قابو میں سن لیجیے گا. غیر زبانیں بھیجنے کا مقصد کیا تھا, خدا کو معلوم تھا کہ آنکھیں بدن کو قابو میں نہیں کر سکتی, کان بدن قابو نہیں کریں گے, نہ نچنے. اگر پورے بدن کو قابو میں کوشش کرتی ہے تو وہ زبان ہے. کیا پڑھی پھر ہے,
وہ سارے بدن کو بھی نہ ہو کوڑیاں کھچرا مانگن تو کہ کچھ بھی نہیں سمجھ لگامات واگا ہے. گھوڑے کو لگام کہاں ڈالتے ہیں کس کو پتا ہے؟ کتنے بات کرنے والا اے تو بادشاہ کی شک اور ایسے آگے سارا پڑھ کے دیکھیے ساری باتیں کیا لکھی ہے. آگے لکھا ہوا ہے پڑھیے گا 30 ہے. جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں, جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے کیا کرتے ہیں جی, تو کیا لکھا ہے؟ تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں. گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالے کہ مرضی گھما لو. اس کا مطلب ہے غیر زبانیں دینے کا مقصد یہ تھا, خدا چاہتا تھا وہ آپ کے منہ میں اپنی زبان ڈالے, لگام پاوے اور پھر آپ کو وہ کھینچے. میری بات سمجھ رہے کہ میں تو اور سنا آسان تھا. زبانیں منہ میں ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا آپ کے بدن کو قابو کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن سکھانے کی ہے انہیں منہ سے لگام پائی اور سکھانے کے پھر ایسا آگے کرو وہ تھے نام جلالی جلال چرچ میں آگے لگام پھر منہ چھپائی را بالا 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 یا نارا بابا بالا آگے کے آگے رکھا نکلا نہیں باہر کو درہا ایک نہیں لگام. خدا نے آپ کو لگام دی ہے. آگے پڑھی کیا لکھا ہے؟ اب جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں, تو ان کے سارے بدن کو بھی کیا کر سکتے ہیں. آگے بڑھیے. دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعہ سے ماجی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں. بڑے بڑے پہلی جہاز کیسے قابو میں آ جاتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی. اگر آپ چاہتے ہیں نا روحانی بنے جو سنیے میں جو کتاب پڑھ رہا تھا اس میں لکھا وہ کہتا ہے اگر کبھی آپ کو وہ گالی گلوچ دے تو ایک کام کریا کرو اندر ہی منہ سے کیا کرو رب شبا رکا بابا بینا بابا رکا شبا اور 12 منٹ اندر سے اسی کرنا ہے اندر بابا بینا بابا برو لیکن اللہ میں کو منتر بنانے لیکن نا آپ کو کال آئی یہ سکتے ہیں کھلو دوست ہونے کے آنے میں کو اگر کبھی آپ کو سانس آپ کی ڈانٹے آپ کی سانس آپ پر غصہ کرے ٹھیک ہے ایسا کرو ربا شکارا بابا بابا رکھا بابا لیکن ایک ہی پوائنٹ نہیں ہے میرے منہ ایک کتاب میں لکھا کہتا ہے کبھی آپ کو غصہ آنے لگے تو کیا کرنا شروع کر دیں آئے تو بھی کرنا رشا بابا بندے بابا بابا بینا بابا نارا بابا غصہ آئے گا ہے ایک ہی ہوتے ہیں آپ کے منہ میں لگام آ گئی ہے اب غیر زبانوں میں دعا کر رہی ہے کوئی بندہ آپ پر تیر پھینک رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے شیطان کے جلتے ہوئے تیر بھی ہیں اس کو پتہ ہے آگے حوالہ پڑھی یعقوب کے خط میں سے اب آپ کو بتاتے ہیں کچھ اور آگے ڈیپلی باتیں لے کر چلتے ہیں افسیوں کا خط نکالی کا میرے ساتھ 6 باب افسیوں کا خط اس کا 6 باب جی پڑھیے گا یہاں پر سے اس کی 16ویں آیت جی پڑھیے اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو اب آپ سنیے گا شریر کے جلتے ہوئے کیا ہے جی نمبر 1 شریر شیطان کا ایک تیر آپ بات کرے گا شریر کے لکھا ہے سب ایک بات کروں گا سارے تیر نہیں سب جلتے ہوئے تیروں کو کیا لکھا ہے ان کو لکھا ہوا ہے زبور کانگڑے نکالی آگے زبور کانگڑے پر اور وہاں پر چلتے ہیں وہاں بھی کچھ بات داؤد نبی کر رہے ہیں نکالیے گا زبور کانگڑے اور اس کی 5ویں آیت پر یہ کیا لکھا ہے تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا نہ دن کو اڑنے والے تیر سے. اب ایک لکھا ہوا ہے چلتے
دوسرے کون سے ہیں جی؟ اڑتے ہوئے تیر. اب یہ تیر ہیں کیا؟ نکالیں کسی زبور میں سے. زبور نمبر 57. زبور نمبر 57. زبور 57 نکالیے میرے ساتھ. زبور 57 اور اس کی 4 آیت پڑھیے. کیا لکھا ہے جی؟ میری جان ببروں کے درمیان ہے. جی میری جان کہاں پر ہے جی؟ آگے بڑھنا. میں کہاں پر ہوں؟ میں آتش مزاج لوگوں میں پڑا ہوں. کیڑے لوگ نے بھی آتش کی تو کہی ہے کہ بھائی ہم پورے پھٹنے ہیں. کیڑے شوٹنگ آ رہا ہے جن کا مزاج ہر وقت تپا ہوا ہے, جن کے مزاج میں غصہ ہے, حسد ہے, نفرت ہے, تلخی ہے, بغض ہے, آتش مزاج. خدا کو نا ٹھنڈے لوگ پسند ہے. بشیر صاحب بہت ٹھنڈا بندے تھے. ایڈم نوبل صاحب بھی ٹھنڈے بندے. انہوں نے پوائنٹ ٹرین میں آ کے میں مہمان کو وہ تو پوائنٹ جہاز میں آ گئے. آگے لکھا پڑھیے. یعنی ایسے لوگوں میں جن کے دانت برچیاں آگے لکھا سارا اپنی بائبل کو دیکھو. بنا میں اپنی بائبل پڑھ کے لکھا کیا لکھا وہاں پر. یعنی ایسے لوگوں میں جن کے دانت کیا ہے؟ برچیاں اور کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے شیطان کا چلتا ہوا تیر, شیطان کے اڑتے ہوئے تیر وہ آپ کے منہ کے اندر ہوتے ہیں. جب آپ لفظ پھینکتے ہیں کسی بندے پر وہ جا کے وہ پھنس جاتا, وہ بندہ نہ ہوتے مر جاتا ہے. تو سب گالی کہنے کے لیے بھائی جی میں ٹوپی مار جاؤں. شیطان کے تیر بھی آپ کے منہ میں ہوتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. زبور 58 نکالیے گا. زبور 58 6 آیت سے کیا لکھا ہے؟ اے خدا تو ان کے دانت ان کے منہ میں توڑ دے. جی اے خداوند ببر کے بچوں کی داڑیں توڑ ڈال. جی وہ گھل کر بہتے پانی کی مانند ہو جائیں. جب وہ اپنے تیر چلائے تو وہ گویا کن پیغام ہو جائے. اس کے بعد 59واں زبور 6 آیت سے پڑھتے ہیں. جی وہ شام کو لوٹتے اور کتے کی طرح بھونکتے ہیں اور شہر کے انسانوں کو کہا جا رہا ہے. وہ شام کو کیا لکھا ہے؟ لوٹتے اور کتے کی طرح. آگے وہ اور شہر کے گرد پھرتے ہیں. جی دیکھ وہ اپنے منہ سے ڈکارتے ہیں. آگے ان کے لبوں کے اندر تلواریں ہیں. ان کے لبوں کے اندر کیا پڑی نہیں تھی؟ کاٹنی اینچ ہر بدل کٹ کٹ کے پرے سوتے رہے. پرے ڈگیرا پرے دا خالا پیچھو دا چاچا پیچھو دا ممو پیچھو دا انکل جی کٹ کٹ کے پرے مر جاتے. آگے بڑھے گا لکھا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کون سنتا ہے. جی پر اے خداوند تو ان پر ہنسے گا. اس کے بعد 12ویں آیت پڑھی کا لکھا ہے وہ اپنے منہ کے گناہ اور اپنے ہونٹوں کی باتوں اور اپنی لان تان اور جھوٹ بولنے کے باعث اپنے غرور میں پکڑے جائیں. زبور نمبر 64 3 آیت سے. جی پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے. جنہوں نے اپنی زبان تلوار کی طرح تیز کی آگے اور تلخ باتوں کے تیروں کا نشانہ لیا. آپ سنیے سمجھے کہ سمجھانے لگو آپ کو کیا یہ شیطان کا چلتا ہوا تیر ہے کدھر. آپ کو بتا یہ رہا ہوں. سنیے کیا لکھا ہے. داؤد میں بھی کہتا ہے زبور 64 میں دوبارہ سے جنہوں نے اپنی زبان تلوار کی طرح تیز کی اور تلخ باتوں کے تیروں کا. باتوں کو کیا کہا گیا جی؟ تیر ہے یہ. اب آپ کہیں گے چلتے تیر کیسے بن گئے؟ نکالیں پھر واپس آئیں یعقوب کے خط پر 3 باب نکالیں. یعقوب کا خط 3 باب اور آپ پڑھتے ہیں یہاں پر یعقوب کیا کہتا ہے. 6 آیت یعقوب 3 باب 6 آیت پڑھیے. زبان بھی ایک آگ ہے. زبان بھی ایک. اب غور کیجئے باتوں کو کہا گیا تیر اور زبان کو کیا کہا گیا آگ. اب یہ کیا بن گئے؟ آپ جب لفظ منہ سے باہر آئیں گے تو کیا بن گئے؟ وہ چلتے. تو شیطان کا
ایسا تیر چلتا ہوا آپ کو دیا ہے جو غیر زبانی ہے. کہتے ہیں لکھا ہے انہوں نے اپنے اوپر آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دیکھی. آپ کی اپنی زبان چلتی ہوئی آگ ہے, یہ کسی کو مار دے گی, ڈسٹرب کرے گی, پریشان کرے گی, لیکن جو روح کی زبان نکلے گی نا وہ زندگیوں پر مرہم پٹی کرے گی. ہاللیلویا. سب پڑھ رہے تھے وہ بیگانہ لبوں اور دوسری زبانوں سے کیا کرے گا, کلام کرے گا. اور یہ خداوند نے کیا فرمایا, یہ کیا ہے جی, یہ آرام ہے. کیا ہے؟ اب ایک اور بات سنیے گا, جو بندہ غیر زبانوں میں دعا کرے گا اس کی ایک سیفٹی بھی ہے. کیا سیفٹی ہے؟ ایوب نبی کا صفہ نکالی. ایوب نبی کا صفہ, اس کی ایک بڑی سیفٹی بھی خدا نے اس کے لیے بیان کی ہے. ایوب کا صفہ اس کا 4 باب اور اس کی 21ویں آیت پڑھیے, بڑی باکمال آیت. کیا لکھا ہے؟ کیا ان کے ڈیرے کی ڈوری ان کے اندر ہی اندر توڑی نہیں جاتی؟ صحیح. 5واں باب 21 ہے, 5واں باب 21 آیت. جی. تو زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جائے گا. سارے بولیے, تو زبان کے کوڑے سے, سارے بولیے, محفوظ رکھا جائے گا. ایک دوسرے ساری بس بولیے, رپیٹ کرو, سیکھو, یاد کرو, بولو. ایک دوسرے بس آئے, ایک دوسرے سناؤ, بولے بولے. یہ بہت بڑا بات ہے. یہ دعا میں آج کے بعد کلیم کیجیے گا. تو زبان کے کوڑے سے کیا رکھا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی دشمن آپ کے خلاف زبان کھولے گا, دشمن آپ کے خلاف بری باتیں کرے گا, آپ کو بددعا دے گا, آپ پر قرض کرے گا, آپ پر منت پڑے گا, آپ محفوظ ہیں. آپ کو کیا پتا کون بندہ اپنے گھر میں آپ کو بددعائیں دے رہا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ وہ بددعا منہ سے نکل آئی ہے, اور کلام میں لکھا ہے لفظ مار ڈالتے ہیں, لفظ کبھی ختم نہیں ہوتے. آپ نے لفظ چھوڑے, فضا میں نکل گئے. آپ کے بارے میں کسی بندے نے کراچی میں کسی نے آپ کے بارے میں بددعا مانگی, آپ کو قرض کی, آپ کو برا کہا, آپ کو بدنام کیا, لفظ نکل آئے ہیں منہ سے. محفوظ کیسے نہیں کیا؟ جب آپ اپنے گھروں میں یہ کہا کریں گے, ادھر سے الفاظ آئے بددعا کے کراچی سے, پنڈے سے آئی قرض, آپ اپنے گھر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اب آپ کے لفظ ان کے ساتھ ٹکرانے لگے ہیں. تو آپ نے لفظ چھوڑے ہیں روح میں, انہوں نے چھوڑے ہیں عقل میں. کون فاتح ہو جائے گا؟ ہاں جی. ایک اور والا پڑھی میرے ساتھ, عیسائی نبی کا صفہ نکالیے. چند حوالے ضرور آپ کے پڑھوں گا تاکہ آپ اس سے برکت پائیں. عیسائی نبی کا صفہ 54واں باب, باب نمبر 54 آیت نمبر 17 پڑھیے. کیا لکھا ہے؟ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے, ہاللیلویا, کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے, کیا لکھا ہے؟ کام نہ آئے گا. ہاللیلویا. کوئی ہتھیار. اب آپ مجھے بتائیے گا, جتنے بھی یہ جادوگر ہیں یہ منتر پڑھتے کہاں سے, کیسے پڑھتے ہیں؟ پورا پڑھتے. اب کیا لکھا ہے؟ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف, کیا لکھا ہے؟ یہ جو ورسے میں آپ کے پڑھ رہا ہوں, ورسیز انہوں نے یاد کرے تو دعا کی ورسہ تھے. یہ ورسیز آپ کے لیے بہت بڑی سیکورٹی ہے. جب گھر میں بیٹھے ہو یہ دعا یہ یوز کیا کرے. خداوند آپ نے فرمایا ہے کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا. یہ وعدہ ہے خدا کا. اپنی دعاواں نہ کرتے رہا کرو, انہاں ستیا ناس ہو جائے, کاکھ نہ رونے لگو, انہاں کاکھ نہیں ہونے پہ کرو, جو مرضی کر لو. ان کو فرق پڑے گا کلام سے. آگے کیا لکھا ہے جی؟ اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی, جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی, تو اسے
हालेलुया हालेलुया। आप में से किसी को भी नहीं पता कि मेरे पीछे कोई है, मेरे पीछे कोई शैतानी बंदा है, क्या मेरे बच्चों के खिलाफ कोई जादूगर है, क्या मेरे को फूफी चाची को फंसाया, आपको नहीं पता। ये किसको पता है? खुदा को। किसको पता है? तो फिर जब खुदा को पता है तो जो लैंग्वेज खुदा ने आपको दी है उसी में दुआ किया करें। और रूह क्या, रूह कौन सी बातें जान लेगा? फिर की बातें जान लेगा। मेरे अजीज प्यारे भाइयों, ये आराम है, ये आराम लेना है तो की करना है। इसके बाद गैर जुबानों में अगर चाहते हैं कि दुश्मन के तीर आप उसको बुझाएं, आप उस पर गालिब आए। मैं किताब को पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था गैर जुबान में आपको कब बोलनी चाहिए? सुबह स्कूल जाने से पहले कम से कम थोड़ी देर गैर जुबानें बोलते जाए। काम पर जाने लगे हैं, गैर जुबानें बोल कर जाए। ऑफिस में जा रहे हैं, गैर जुबानें बोल कर जाए। इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे हैं, गैर जुबानें बोल कर जाए। अपने बच्चों का रिश्ता देखने जाने लगे हैं तो गैर जुबानों में दुआ करके, अगर सफर पर जा रहे हैं तो क्या करें? अगर उठे हैं तो गैर जुबानों में, अगर सोने लगे हैं तो इन्हों अपना जिंदगी का हिस्सा बना। मोटरसाइकिल पर हैं तो क्या करें? आप कंप्यूटर पर डिजाइनर हैं तो क्या करें? लेकिन ऐसे करते असी समझा था गैर जुबान का मतलब तुआर की इबादत। केड़ी इबादत है? असी अपने ना बंदर कमरे चर्च जाके ऐसा रवा बारी 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 शंबर बारी ना बारी के बार 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 बाहर कहते हैं और ना निकले बाहर, और नहीं बाहर, और मैं पिटाना अपनी जुबान को चले बंदे एक करी तो हाथ से चाबी लगाई आगे करते थे। अब स्टार्ट हो गया, चलो जी हालेलुया हिला बाबा लो बात। हाय पैसा बड़ा मजा है, अच्छा पैसा हो गया। केड़ी स्पिरिचुअलिटी है भी, और समझो बात। अपने बाजार में है, गलियों में है, ऑफिस में, घर में है, तो अपनी जुबानें ठीक है, अपनी जुबानें यूज करें, मैं नहीं कह रहा, वो जरूरी है। लेकिन भाई जब वक्त मिले, जब मौका मिले तो क्या करना है? क्या करना है? अगर कभी शौहर गलत गल कर दे तो बीवी को बड़े गुस्सा करे तो बीवी नहीं कर देता काल को उन्हें कहना भाई बाबा ना बाबा बाबा बोल ही नहीं, बोल नहीं, वो कहेगा बोल, तो कहना मैं तेना बुलाया नहीं है, मैं तो खानदार करके तो ब्याह कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां हो तो फिर करना क्या है? आपको कुछ फर्क अंदाज में जिंदगी गुजारनी हो। लियाकत कैसर साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा। वो कहते हैं, सुनी जुमला, वो कहते हैं हम इतने बुरे नहीं जितने हम खाली हैं। फिर बोले मैंने क्या कहा? हम इतने जितने हम अंदर से बुरे नहीं, असली असर की है। तो जब खाली होंगे तो बुरे भी हो जाएंगे। तो भाई जब आप भरे हुए होंगे, आपके अंदर शादमानी होगी, आपके अंदर थैंक्स गिविंग होगी, तहम्मुल होगा, मोहब्बत होगी, बर्दाश्त होगी, तो फिर क्या होगा? आप बुरे नहीं होंगे। सो जरूरी ये है कि आप अपनी जिंदगी में गैर जुबानों को वक्त दें ताकि उनके साथ आप दुआ करें। और फिर आगे क्या लिखा है उसका दूसरा हिस्सा रख पड़िएगा, सैनबी तसीफा 28वां बाब, उसका दूसरा हिस्सा क्या लिखा हुआ है? 28 क्या नहीं है तो 12 जी। लेकिन वो बेगाना लबों और अजनबी जुबान से इन लोगों से क्या करेगा? जिनको उसने फरमाया ये आराम है, तुम थके मांदों को आराम दो, ये ताज़गी है। क्या लिखा? ये क्या है? और लिखा इंग्लिश में रिफ्रेश, रिफ्रेश।
یعنی آپ تازہ ہو جائیں گے، تازگی آئے گی آپ کے اندر. آپ بجھ گئے ہیں، آپ مایوس ہو گئے ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ ڈسٹرب ہیں، آپ بے چین ہیں، آپ بے سکون ہیں، کیا کریں؟ میں صبح میں دعا مانگتا ہوں، اور یہ اس بائبل کا وعدہ ہے، یہ تازگی ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. جو بندہ غیر زبانوں میں گھنٹوں گھنٹے دعا والا بندہ، اس کا چہرہ بتائے گا آج بڑے فریش لگے ہیں. تو جو بندہ نہیں کرے گا وہ گرجے پڑھنے نہیں کرے گا، لگے گا کہ میں بل بڑا آ گیا یا کمیٹی نے دیر آ گئی تھی. میں دیکھتا ہوں، میں نا ادھر بیٹھا ہوں تو میں سامنے دیکھ رہا ہوں، کوئی بندہ ایک دم بڑھے میں لگتا پتہ مار پہ یار. آپ چرچ میں آؤ تو آپ کے چہرے پر تازگی نہ ہو، کر 12:30 12:30 12:15 1 بجا ہوتا ہے. کیا میں خوش ہویا جب میں نے کتنا چلے بھائی آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہو تو آپ کے چہرے پر شادمانی نہ ہو تو میں پھر شٹو پانا میں لگتا ہے کام خراب. اگر آپ کو یہاں آ کر بھی نہیں ملتے تازگی تو پھر کہیں نہیں ملے گی. آپ چرچ میں بیٹھے پریشان ہیں، چرچ میں بیٹھے ڈسٹرب ہیں، خدا کی پریزنس میں انجوائے نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے پھر تو کوئی جگہ نہیں. آپ اور غور کیجیے گا، آپ لوگ سنڈے کو چرچ میں کیوں آتے ہیں؟ اس کو پتہ ہے اس میں تھکے ہوتے ہیں سارے ہفتے میں، ساس دیاں سونے، نون دیاں سونے، جٹھانی دیاں سونے، بھرا دیاں سونے، پڑوسی دیاں سونے. پھر میں یار میں تھاکیاں چلو ان کو رب دی بھی سن رہی ہے. تو جو ادھر بیٹھ کے بھی آپ پریشان ہیں پھر کس کی سننی چاہیے آپ کو؟ آئیے میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، غیر زبانوں میں دعا مانگنے والے بندے، ہاللیلویا، ہاللیلویا. اب آخری بات صرف 2-3 منٹ مجھے اور دیں گے اور سن لیجیے میری بات جو میں کرنے لگا ہوں. تھوڑا سا مائنڈ اوپن کر کے میری بات سن لیجیے، انہوں کسی اور پاس نہیں کرنا. آپ روحانی لوگ ہیں اور میں آپ سے روحانی متن میں بات کروں گا، روحانی فضا میں بات کروں گا. ذہن کھول کے گل سنیے، دھیان سے سنیے، میں گل نہیں کرنا کر. اب اللہ نکالو میرے سامنے. پہلا گرنتھیوں 6 باب، پہلا گرنتھیوں 6 باب، اور ذرا اس حوالے کو بڑے دھیان سے سنتے ہیں. کیا لکھا ہے سنیے گا. 15ویں آیت سے جی پڑھیے کیا لکھا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ سنیے گا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن کیا لکھا ہے؟ تمہارے بدن مسیح کے کیا ہیں؟ اعضاء ہیں. آگے پس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر کسبی کے اعضاء بناؤں؟ کہتا ہے کیا میں مسیح کے بدن کے اعضاء لے کر اسے کسبی کے اعضاء بناؤں؟ کیا میں اسے فحاشا کے اعضاء بناؤں؟ کیا اسے میں کسی قسم فروش والی خاتون کے اعضاء بناؤں؟ آگے ہرگز نہیں. ہرگز نہیں. آگے کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے، جی سنیے، جو کوئی کسبی سے کیا کرے گا؟ جب 2 بدن کسبی کے ساتھ اور انسان 2 بدن آپس میں مل گئے تو پھر 2 نہیں رہیں گے. کیا لکھا ہے؟ وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے. جی سنیے گا، جب کوئی شخص کسی کسبی کے ساتھ ایک بدن ہوگا، اس کے ساتھ بدی کرے گا، وہ 2 بدن کتنے ہو گئے جی؟ ایک. اب ساتھ ہی پالوس کسی اور طرف نکل گیا. آگے پڑھے گا لکھا ہے کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے. آگے کا دھیان سے سنیے گا، میں نے پہلے کہا تھا ذہن کھول کے پڑھی. جیسے پالوس نے مرد اور عورت کے ملاپ کا ذکر کیا نا،
تسبیح کا بدن کا ایک طرف کر کے نالی کر کے اس کو اوپر سے آ گئی ہے. یہ لکھا ہے اور جو خداوند کی صحبت کرے گا, خداوند کی صحبت میں رہتا ہے, جیسے مرد عورت کے ساتھ ملاپ کرتا ہے, کہتا ہے جو بندہ خدا کے ساتھ روح میں ایک ہوگا, جب خدا کی روح انسان کی روح آپس میں اکٹھی ہوگی, کیا لکھا آگے, وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوگا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو کوئی نہیں دیکھتا. جب تو دعا کرے اپنی کوٹری میں جا, دروازہ کی کر, کیونکہ اب دلہا دلہن ملنے لگی ہے. میں نے پہلے کہا سے کھولنے دار سکی میں کلیسیا دلہن ہے, یسوع کیا ہے, اور جب آپ بند کمرے میں دعا میں بیٹھیں گے, اس کا مطلب ہے بدن میں نہیں, اب دو روحوں کا ملاپ ہونے لگا ہے. لکھا ہے کہلاؤ کو پکارتا ہے. خدا کی روح آپ کی روح کے ساتھ ایک ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے یہ روحوں کا سنگم ہو رہا ہے, روحیں آپس میں مل رہی ہیں, بدن نکالنے میں کر رہا ہے. آپ کی روح کو خدا کے ساتھ ایک ہونا ہے. ہاللیلویہ بولو, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. جب خدا کی روح آپ کی روح کے ساتھ ایک روح ہوگی, جب میاں بیوی ملتے ہیں تو خدا نے کہا پڑھو اور کیا کرو. جب میاں بیوی ملتے ہیں تو بیٹے بیٹیاں پیدا ہوتے ہیں. اب سنیے گا, جب خدا کی روح ایماندار کی روح کے ساتھ ملتی ہے, روحانی جنم بھی ہوتی ہے. ہاللیلویہ. میں پہلے گل کر رہا, کھول کے ذہن میں کرنا سنیے. آج ایک ہماری بچی, ہماری بیٹی, ہماری بہن کہتی ہے بھائی صاحب جی میں نے کنسیو کیا ہے, آئی ایم پریگننٹ. اسپرچول پریگنینسی کو بھی ریسیو کرنا سیکھیے, روحانی حمل کو بھی لینا سیکھیے. اگر آپ جسمانی بچے پیدا کر سکتے ہیں تو روحانی بچوں کو بھی جنم دیجیے. نکالے حوالہ یوحنا کی انجیل سے, اور یسوع کے لفظ سنیے گا. وہ یسوع یہاں پر کیا کہتا ہے, پڑھیے میرے ساتھ. نکالے یوحنا کی انجیل اور اس کا 7واں باب, اس کی 37ویں آیت پڑھیے کیا لکھا ہے جی, پڑھیے. پھر عید کے دن, آخری دن جو خاص دن ہے, جی, یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا, جی, اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. جی, اگر کوئی پیاسا ہو تو کیا کرے, میرے پاس آ کر. آگے, جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے, سنیے, جو مجھ پر ایمان لائے گا, کیا لکھا اس کے اندر سے, نکال کے کھول کے پڑھ لے گریک ورژن کو. یہاں پر اندر کے لیے لفظ لکھا ہوا ہے یوٹرس. جو مجھ پر ایمان لائے گا, مرد ہے یا عورت, اس کے اندر سے, اس کے روحانی یوٹرس کے اندر سے ریوائول نکلے گا, بیداری آئے گی, شفا آئے گی, زندگی نکلے گی اور بیداری آئے گی. اپنے روحانی یوٹرس کو ٹھیک کریں. اب 5 ہے, سب اے کہتے دعا کرو مجھے بلا دے, لیکن تو دیکھ تو روحانی بھی 5 ہے. 5 سال ہو گئے نا, روحانی بچہ کوئی نہیں پیدا ہوا تیرے سے. یہ روحانی بچے بیٹھے, یہ روحانی بچے بیٹھے, یہ روحانی بچے بیٹھے ہوئے, یہ نیچے بیٹھے ہوئے. پولس کی بات سنیے, نکالیے خط میں سے, کلسیوں کا خط نکالیے گا, بلکہ گلیتیوں کا خط نکالے گا. گلیتیوں 4 باب, آخری ورس پڑھتا ہوں کے لیے. گلیتیوں 4 باب 19ویں آیت,
کیا لکھا ہے؟ پڑھیے. اے میرے بچوں، اے میرے بچوں، کیا تمہاری طرف سے مجھے پھر جلنے کے سے درد لگے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مجھے بتائیے، پالوس میل ہے کہ فیمیل ہے؟ سارے بولو. تو گل نہیں کرنے سے گل کا نہیں کرنے، کیوں گل فیمیل والی کرنے جی میں پالوس بندہ ہے، میل ہے، تو بات کون سے کر رہا ہے؟ فیمیل والی. کہتے ہیں اے میرے بچوں، تمہاری طرف سے مجھے پھر، کہتا ہے میں نے پہلے بھی تمہیں جنم دیا تھا، لیکن اب ہو گیا ہے، تم گمراہ ہو گئے، تم بکھر گئے، پرکش ہو گئے، لہذا مجھے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا پڑ رہا ہے. تو کچھ روحانی بھی کچھ پیدا کرو گا. کیا لکھا ہے؟ ایماندار کے لب اپنی پیداوار سے سیر ہو گئے. پیدا کرو کچھ. آئیے واپس آ جائیے دوبارہ مثال پر. اب واپس آ جائے مثال کو، پھر دو جگہ اب واپس اپنے کار چلیے. مثال کی کتاب نکالیے، 18واں باب، 18ویں آیت. ہاللیلویا ہاللیلویا. مثال 18:20 پڑھیے کیا لکھا ہے. آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے. آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے. آگے، اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر اپنے کرتا ہے. لبوں کی پیداوار. اگر آپ چاہتے ہیں کچھ پیدا ہو، بیداری آئے، خوشحالی آئے، شفا آئے، برکت آئے، ریوائول آئے، روحانی بچے آئے، تو غیر زبانوں میں دعا شروع کرے. پیداوار ہوگی. بولو ہاللیلویا. میرا ٹاپک کسی پتے کی طرف نکل گیا ہے. اچھا میں خدا دی مرضی. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیے خدا کے ساتھ ایک روح ہو جائے. اس کے ساتھ ہو جائے، خدا کے ساتھ ایک روح ہو جائے. دلہے دلہن کا ہو رشتہ، گہری گہری پریم، گہری گہری پریم، روح پاک ہم پہ ٹھہر جا، روح پاک ہم پہ اسے کہیے، چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں، یہ خداوند آج کے بعد میرے اندر سے روحانی پیداوار پیدا ہو. ہاللیلویا. اور لکھا ہے رومیو کے خط میں، انجیل خدا کی قدرت ہے. اور گریک میں لکھا ہوا ہے، انجیل خدا کے لیے بیٹے بیٹیاں پیدا کرتی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. خرگوشنی سال میں 2 بار بچوں کو پیدا کرتی ہے. ہتھنی 20 سالوں میں 1 بچہ پیدا کرتی ہے. کچھ ایماندار بھی ایسے ہی، اور 20 سال میں 1 بندہ پوچھا پیسہ میں تو بڑی مہربانی کر 20 سال بعد کو رہتی اردو جناب. لیکن جو ایماندار ہے نا، وہ ہر مہینے اپنے اندر سے روحانی جنم دیتا ہے. ہاللیلویا. ایلیا بھی دعا کر رہا ہے، اس نے بھی جنم دیا ہے. میں یہاں پر بیٹھے میں کہا یار ایلیا جو دعا کرنے سے میں بڑا کرا وہ بھی ٹاؤن نہیں بڑی میرے گوڑے سے راج ٹیکا ہوئے اس نے، اور ایک اندر ٹاؤن بڑی نہیں گئی. بڑی کی کوشش میں کہ بھلا میں دیکھا ایلیا نے وہاں پر لکھا ایلیا نے اپنا سر گھٹنوں کے بیچ میں کر دیا. اور وہاں پر لکھا عبرانی میں جیسے ایک عورت درد کے ساتھ بچے کو پیدا کرتے ہیں، ایلیا نے دعا کے وچ پتھر کو جنم دیا. اور نوکر کہنے لگا آقا سمندر میں سے ہاتھ نما بادل کا ٹکڑا نکلا ہے. اور میں نے کتاب میں جملہ پڑھا، وہاں پر لکھا ہوا تھا پتھروں سے پہاڑ بنتے ہیں،
قطروں سے سمندر بنتے ہیں اور چھوٹی تبدیلیوں سے انقلاب آتے ہیں. تو آئیے دعا کریں. پریز اللہ، ہاللیلویا. غیر زبانوں میں دعا آرام ہے. ہاللیلویا. اے تھکے ماندو بہت سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں کنج اس کے حضور میں آئے تو صحیح نا، دعا میں جھکے تو صحیح نا. یہ نہیں کہنا سو کے بھائی صاحب یہ کیا ہے ہمیں آرام کرنا ہے. وہ آرام نہیں. آئے اپنے محبت کرے، اپنے محبت کرے. ہاللیلویا. ہاللیلویا.